کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس سماج میں اللہ کے نبی نے اس رسم کو ختم کیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس لڑکی کو زندہ زمین میں دفنایا گیا ہے، جس لڑکی کو مارا گیا ہے، جس لڑکی کو قتل کیا گیا ہے، اس لڑکی سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے تیرے ماں باپ نے کس جرم میں مارا تھا۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی، 2022 کا دور چل رہا ہے، دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر حالات زیادہ نہیں بدلے۔ آج بھی بھارت کے اندر ہر منٹ پر نہ جانے کتنی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، کچھ ماں کے پیٹ میں ماری جا رہی ہیں، کچھ پیدا ہونے کے بعد ماری جا رہی ہیں، کچھ کوڑے کے ڈھیر میں پھینکی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ اس کے سبب پر غور کرو گے، جب اس کی وجہ پر غور کرو گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا یہ جہیز کی جو رسم ہے، اس رسم کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ آج اس رسم کی وجہ سے بھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن چکی ہیں۔ تو ہر اس رسم کو ختم کرو میرے بھائی جو رسم آپ کے سماج کے لیے اور آپ کے لیے بوجھ بنے۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے نبی تم کو رسم و رواج کی اور پرمپراؤں کی قید سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو شادی بیاہ میں ہم رسم و رواج کو فالو کریں اور بنے ہیں ہم پکے مسلمان۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان مکان بناتا ہے، اسی بنگال سے سوال آیا تھا میرے پاس، مولوی صاحب واستو شاستر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا واستو شاستر کیا ہوتا ہے؟ بولے وہ ایک علم ہوتا ہے اور اس کے مطابق لوگ اپنا مکان بناتے ہیں کہ کچن یہاں رکھنا ہے، کمرہ یہاں رکھنا ہے، باتھ روم یہاں رکھنا ہے۔ بہت سے مسلمان بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسلام کے اندر واستو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں جب آپ اپنے گھر کا باتھ روم بنائیں تو یہ دیکھیں کہ وہ پورب اور پچھم میں نہیں ہے، باقی آپ کا کچن کہیں پر بھی ہو، آپ کا کمرہ کہیں پر بھی ہو، واستو شاستر کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو گھر مکان بنانے میں واستو شاستر کو دیکھتے ہیں، مکان کے اندر وہ تعویذ لٹکاتے ہیں، دروازے کے اوپر وہ تعویذ لٹکاتے ہیں برکت کے نام پر، 786 لکھا ہوتا ہے برکت کے نام پر۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے بھائیو حرام ہیں۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنی توحید کی اصلاح کرو، اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے ایمان میں ان کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، وہی لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج آپ کے گھر میں اگر عورتیں شرک کر رہی ہیں، اگر بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اگر کسی پیر اور بابا کے پاس جا کر کے آپ کے گھر کی عورتیں سجدہ کر رہی ہیں تو یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کے گھر میں نظر بد سے بچنے کے لیے نیبو اور مرچا ٹانگا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت کے نام پہ تعویذ لٹکایا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں ماں کی کوئی قسم کھاتا ہے، باپ کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے، اولاد کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آج لوگ بڑے دھڑلے سے قسم کھاتے ہیں، بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیری قسم کھاتا ہوں، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں، حرام ہے یہ۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، نماز کی پابندی آپ کیجئے۔ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، لیکن دکان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز مت پڑھیے۔ مسلمان کاروبار بھی کرتا ہے، دکان بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تمہیں یہ منظر دیکھنا ہے تو سعودی عرب کی دھرتی پر آج بھی دیکھ لو، حی علی الصلاۃ کی آواز آتے ہی ساری دکانوں کے شٹر گر جاتے ہیں، لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو سارے کام بند۔
اور یہی قرآن کی تعلیم ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا۔ اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے۔ خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ بچے 7 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی اپنے گھر کی لڑکیوں کو نماز کی تعلیم دیں۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو خاص طور سے ان کو نماز ضرور پڑھوائیں اور رمضان کے روزے بھی ضرور رکھوائیں۔ ہمارے یہاں 12 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہماری بچی تو بہت چھوٹی ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لڑکی کو مینسس شروع ہو گئے، اگر لڑکی کو ماسک شروع ہو گیا تو شریعت کی ٹرم میں وہ بالغ ہے، اور بالغ لڑکی کے اوپر روزہ فرض ہے، چاہے وہ مئی اور جون کے مہینے میں روزہ پڑھ رہا ہو۔ آپ اپنی بچی کو چھوٹی چھوٹی کہہ کر کے اس کے روزے کو چھڑوا رہے ہیں، اس کا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا۔ بچیاں بڑی ہو گئی، ان کو روزہ رکھنا فرض ہے، ان سے روزہ رکھوائیے۔ بچی آپ کی بالغ ہو گئی، اب جب وہ نماز پڑھے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کی قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں وہ دوپٹہ اس کے سر پہ ہونا ضروری ہے۔ لڑکی بالغ ہو گئی، بغیر دوپٹے کے نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچئے میرے بھائی کہ قرآن میں اللہ نے کیسی کیسی باتیں بیان کی ہیں۔ گھر میں لڑکی اپنے ماں کے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، ساس اپنے داماد کے سامنے، ظاہر داماد سے پردہ تو نہیں ہے، بھائی سے پردہ تو نہیں ہے، باپ سے پردہ تو نہیں ہے، سسر سے پردہ تو نہیں ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ارے میرا بھائی ہے دوپٹہ جہاں تہاں رکھا رہے، نہیں، دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ یہ رب کا قرآن بتا رہا ہے، عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تاکہ تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے دے گا کہ عورت تیز خوشبو والے پرفیوم لگا کر کے جلسوں میں جائے، عورت تیز خوشبو والے پرفیوم لگا کر کے بازاروں اور مارکیٹ میں جائے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ اور ان کے ساتھ جا کر کے کھڑی ہو جائے؟ عورت تو وہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی، اس کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنی شرم و حیا والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے اور بھوکے پیاسے تھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہیں، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، دونوں لڑکیوں نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے نیک بندے، ہم دونوں عورتیں ہیں اور یہ مردوں کی لائن ہے، اور مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی ہم نہیں پلا سکتے، یہ ہمیں شوبھا نہیں دیتا، اس لیے ہم دودھ کھڑیے، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ ہوتی ہے شرم و حیا والی عورت، مردوں کی لائن میں لگ کر کے میں نہیں کھڑی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی بکریوں کو پکڑا، آگے بڑھے اور کنویں کا پانی نکال کے بکریوں کو پلایا اور لا کر کے ان کی بکری ان کو تھما دی۔ آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی کی مدد کر دے تو وہ مدد بھی ایسے ویسا نہیں کرے گا، اس کا موبائل نمبر مانگے گا، اس کی فیس بک ID مانگے گا، اس سے رسم تعلق بڑھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سبق دیا کہ مسلمان نوجوان کسی لڑکی اور کسی عورت کو بے سہارا دیکھے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، اس کے کام آئے۔